ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑوں میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو غیبت کی اپنی بری عادت کے لیے مشہور تھا۔ وہ اکثر دوسروں کے بارے میں جھوٹی افواہیں اور گپ شپ پھیلاتا تھا جس سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا تھا۔ غیبت کرنے والا خود اپنی عادت سے پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط تھا لیکن وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن غیبت کرنے والا ایک کسان کے پاس گیا جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ کسان ایک محنتی اور ایماندار آدمی تھا جسے گاؤں میں سب پیار کرتے تھے۔ یہاں آؤ، غیبت کرنے والے نے کسان سے کہا۔ مجھے تمہاری بیوی کے بارے میں کچھ خبر ہے۔ کسان متجسس اپنے اوزار نیچے رکھ کر غیبت کرنے والے کے پاس چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ کسان نے پوچھا۔ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، غیبت کرنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کسان کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا، اس کا دل پریشانی سے دھڑک رہا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو گھر کے کاموں میں مصروف پایا۔ وہ بہت زیادہ موجود تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ غیبت کرنے والا کیا بات کر رہا ہے۔ کسان کو سکون ملا لیکن غصہ بھی۔ وہ گاؤں والوں کے پاس گیا اور انہیں غیبت کرنے والے کی بدتمیزی کے بارے میں بتایا۔ گاؤں والے مشتعل ہو گئے۔ ان کے پاس غیبت کرنے والے کے برے طریقے کافی تھے۔ ہم آپ کو یہاں نہیں چاہتے، گاؤں والوں نے غیبت کرنے والے پر شور مچایا۔ ہمارے گاؤں کو فوراً چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ ہی غیبت کرنے والے کو گاؤں سے باہر نکال دیا گیا۔ نئے گھر کی تلاش میں بھٹکنے پر مجبور ہو گیا۔ غیبت کرنے والا کئی دنوں تک بھٹکتا رہا، آخر کار ایک نئے گاؤں میں پہنچا۔ اس نے نئے سرے سے آغاز کرنے اور اپنی غیبت کی عادت کو پیچھے چھوڑنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی گاؤں والوں نے اس کا استقبال کیا، جنہوں نے اس کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ غیبت کرنے والے کو سکون ملا اور دوسرا موقع ملنے پر شکر گزار ہوا۔ اس نے گاؤں والوں سے اپنا تعارف کرایا اور ایک اچھا پڑوسی بننے کا وعدہ کیا۔ اس نے خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گاؤں کے کچھ کاموں میں بھی مدد کی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، غیبت کرنے والے کو گپ شپ اور افواہیں پھیلانے کی پرانی خواہش محسوس ہونے لگی۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات گاؤں کے دو بزرگوں سے ہوئی جو اپنی حکمت اور مہربانی کے لیے مشہور تھے۔ غیبت کرنے والے نے ایک بزرگ کے بارے میں گپ شپ شروع کر دی، جھوٹ بولنا اور جھوٹی افواہیں پھیلانا شروع کر دی۔ دونوں بزرگ حیران اور مایوس تھے۔ انہوں نے غیبت کرنے والے پر بھروسہ کیا تھا اور اس نے اس اعتماد کو توڑ دیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اب بدل گئے ہیں، ایک بزرگ نے کہا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب بھی وہی ہیں جو اب ہمیشہ تھے۔ غیبت کرنے والے کی اس حرکت کے بارے میں سن کر گاؤں والے مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے اسے دوسرا موقع دیا تھا اور اس نے اسے اڑا دیا تھا۔ ہم آپ کو یہاں نہیں چاہتے، گاؤں والوں نے غیبت کرنے والے پر شور مچایا۔ ہمارے گاؤں کو فوراً چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ ہی غیبت کرنے والے کو دوسری بار گاؤں سے نکال دیا گیا۔ نئے گھر کی تلاش میں پھر سے بھٹکنے پر مجبور ہو گیا۔ غیبت کرنے والا ہفتوں تک بھٹکتا رہا، آخر کار ایک نئے گاؤں میں پہنچا۔ وہ تھکا ہوا اور بھوکا تھا اور اس کے کپڑے پرانے تھے، لیکن اس نے نئے سرے سے آغاز کرنے اور اپنی غیبت کی عادت کو پیچھے چھوڑنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا، اس کا استقبال ایک مہربان بوڑھے نے کیا جس نے اسے کھانا اور رہائش فراہم کی۔ غیبت کرنے والا شکر گزار تھا اور بدلے میں گاؤں کے ارد گرد مدد کرنے کا وعدہ کرتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ آباد ہونے لگا، غیبت کرنے والے کی ملاقات صوفیہ نامی ایک خوبصورت نوجوان عورت سے ہوئی۔ وہ مہربان اور دلکش تھی اور غیبت کرنے والے نے خود کو اس کے لیے گرتا ہوا پایا۔ تاہم صوفیہ کو پہلے ہی الیگزینڈر نامی نوجوان سے محبت تھی جو گاؤں کا ایک معزز فرد تھا۔ غیبت کرنے والے نے حسد کی وجہ سے سکندر کے بارے میں افواہیں پھیلانا شروع کر دیں، جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور صوفیہ کو اپنے خلاف کرنے کی کوشش کی، لیکن صوفیہ بے وقوف نہیں بنی۔ اس نے بدماش کی چالوں کو دیکھا اور اس کا سامنا کیا۔ غیبت کرنے والے نے محسوس کیا کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی،
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने, जो गीबत करने वाले की हरकत से तंग आ चुके थे, इसे सबक सिखाने का फैसला किया। वो उसके गिर्द जमा हो गए और उसके बारे में झूठी अफवाहें और झूठ बोलने लगे, जैसा कि इसने दूसरों के साथ किया था। गीबत करने वाला हैरान और परेशान था। वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। गांव वाले इसके बारे में ऐसी खौफनाक बातें क्यों कह रहे। और फिर उसने उसे मारा। इसे एहसास हुआ कि वो अपने अमाल का खमियाजा खुद भुगत रहा है। उसने सारी जिंदगी अफवाहें और झूठ फैलाने में गुजार दी थी और अब उसके साथ वही सलूक किया जा रहा था। गीबत करने वाला आखिरकार अपने नुकसान को समझकर रो पड़ा। उसने गांव वालों से मुआफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों के पास गीबत करने वाला काफी था और उन्होंने इसे हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। जैसे ही गीबत करने वाला चला गया, अकेला और शर्मिंदा, वो जानता था कि इसने आखिरकार अपना सबक सीख लिया है। उसने अहद किया कि वो दोबारा कभी अफवाहें या झूठ नहीं फैलाएंगे और बोलने से पहले हमेशा सोचेंगे।